آپ نے تو ایسی بلیک پکچر کھینچی ہے کہ آدمی جو ہے وہ سن کے ڈر جائے اور یہ کہے کہ وہ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صدر صاحب جب کراچی آتے ہیں اور یا وزیر اعظم صاحب آتے ہیں وہ گورنر صاحب سے ان سے باقاعدہ ملاقات ان کی ہوتی ہے. جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں ان کے کنسنٹ شامل ہوتی ہے. یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آپ نے بڑے پروجیکٹ میں پیسے روکے ہوئے سب نہیں مل رہے لوگوں کو. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں بولنا شروع کر آپ یہ بتائیے میں تو وہ پوری لسٹ بتائیں نا بتائیے کون سا پروجیکٹ کتنے پروجیکٹ ہوں گے پتا ہے کراچی کے کتنے پروجیکٹ میں یہ سمجھتی ہوں کراچی کے پروجیکٹ بتائیں کراچی شہر میں پورا کراچی پروجیکٹ کے نام بتائیں میں ٹھیک کرتا جاؤں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کراچی شہر کے تمام معاملات جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی مرضی سے ان کی رضامندی سے ہوتے ہیں اور کہیں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی گئی ہے نہ کراچی میں نہ حیدرآباد میں. ٹھیک ہے جی آتے ہیں کیا کہتے ہیں. ایک سوال کا جواب تو نہیں دیا کہ پارلیمنٹ کے جو آپ کے لیڈر کے صدر ہیں ان کو آپ بیٹھاتی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے کام آپ کراچی کے ہوتے ہیں سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کیری لوگر بل این آر او شریعت سوات اور یہ کراچی کوارڈینیشن کمیٹی یا کراچی کو جو فنڈز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ان کی طرف سے پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے ایک اچھے اتحادی کی حیثیت سے آپ ان کے ساتھ ہیں آپ کو دیا جا رہا ہے؟ کراچی کے فنڈز تو بہرحال رکے ہیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے اور بات چیت بار بار ہوتی رہی ہے. اس سلسلے میں کافی دفعہ کولیشن پارٹنرز مل کے بیٹھے بھی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ جو گرے ایریاز ڈیولپ ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس میں نفاذ شریعت سر گرے ایریاز لوگ نہیں سمجھتے. آپ بولیں اختلافات جو بنے دیکھیے گرے ایریاز نہیں سمجھتے نا سر. ہمارے یہاں لوگ اتنے ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سمجھ گیا. چلیے وہ آپ کی زبانی سمجھ رہے ہیں مگر بہرحال نفاذ شریعت بل ایک ایسی چیز تھی کہ جس ہمیں اگر آن بورڈ لیا گیا ہوتا تو شاید صورتحال قدرے مختلف ہوتی. مگر ہم نے جب نفاذ شریعت بل فلور آف دی ہاؤس پہ آیا ایم کیو وہ واحد جماعت تھی جو تنہا کھڑی رہ گئی. ایبسٹین کیا سر آپ نے؟ ہم نے ایبسٹین کیا. آپ نے وہ نہیں کیا مخالفت کی. یہ ایبسٹین کی اب اچھا فیصلہ ہے. این آر او پہ آپ نے ایبسٹین نہیں کیا. چلے سر انہوں نے نہیں دیا. اب دوسرا کیری لوگر بل کے اوپر ظاہر ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی. پھر پاکستان بھر میں جو ضلعی نظام حکومت ہے صرف کراچی نہیں پورے پاکستان میں اس میں مختلف وقتاً فوقتاً ہمارے مذاکرات ہوتے رہے اور اب تک بھی جو ایک لوز انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے اپیرنٹلی یہ دکھائی دیتا ہے کہ 31 دسمبر تک یہ سسٹم ایگزسٹ کرے گا جو کہ ایک لوز انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس کے بعد پھر کیونکہ وہ سسٹم ڈیوالو ہو جائے گا پروونسز میں جو کانسٹیٹیوشنل جو گلگت بلتستان میں ظاہر ہے کہ وہاں تو ہم ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑ رہے تھے اور یہاں تک کہ ایک ایسی سیٹ بھی تھی جس کو صرف پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے تو باقی تو کوئی اور کینڈیڈیٹ. بات یہاں پہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایلیگیشن لگایا ان پہ کہ انہوں نے ریگنگ کی ہے. لگایا بالکل تو لگایا ایک اپنی جب اپنی اتحادیوں کے خلاف آپ سازش کریں گے یہ تو مخالفت ہوئی نا سر. مثلا وہاں پر اگر انہوں نے آپ لڑ رہے ہیں اور ایک ایسی سیٹ پہ لڑ رہے ہیں جہاں آپ ہیں اور یہ ہیں تو کیا میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا ہو سکتی تھی؟ چلے آپ الیکشن لڑتے. دیکھیے وہ سینٹ کا میری سن لیں اگر وہ سینٹ کی طرح کا الیکشن ہوتا کہ جب سندھ میں سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے تھے تو وہ سمجھ گیا کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور وہاں ہم نے کوئی ہوئی ہے. وہاں پر جو آزادانہ جس طرح جو چند مخصوص لفظ ہیں جو الیکشن کے ساتھ آزادانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ پرامن اور شفاف انتخابات پر بہرحال گرد تو پڑی ہے. سر کیا اس اتحاد کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کا آئیڈیل اتحاد ہے؟ سندھ کے آج حالات دیکھیں کتنا خوبصورت حالات ہے صرف اس وقت آپ کے اتحاد کی وجہ سے اور پورے پاکستان کے لوگ اور سندھ کے لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد ختم ہو. آپ تو نہیں چاہ رہے ہیں کیا یہ چاہ رہے ہیں؟ مطلب کس طریقے سے اس اتحاد کو مضبوط کیا جائے؟ جو میں نے ایشوز اٹھایا ہے وہ ایشوز صحیح ہے نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ. دلوں میں الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. بہت خوب. اگر مشاورت کے عمل کو اور زیادہ بہتر بنایا جائے مضبوط بنایا جائے تو میرے خیال سے چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی
कम और बेश एक ही ट्रेंड और लाइन के लोग हैं, कम से कम जो कि मॉडर्न, मॉडरेट, डेमोक्रेट, सेक्युलर फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, उसमें इस वक्त एक आइडियल इत्तेहाद एग्जिस्ट करता है। एमक्यूएम लोग हैं सर, कोई है बीच में जो जाहिर है कि जो लोग इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है और जो ख्वाब देख रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस के, वो भी हो सकते हैं और वो भी हो सकते हैं। क्या इनसाइड लोग हैं? अब इनसाइडर्स में भी जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी ख्वाहिशात ये हैं कि शायद वो जो है वो प्रॉपर प्लेसेस पे मौजूद नहीं है, और कुछ लोगों की जाती रंजिशें भी होती हैं, कुछ लोगों के बड़े ख्वाब भी होते हैं, कुछ डिजर्व नहीं करते, डिमांड ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करप्शन के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बड़ा स्ट्रांग, और जस्ट बिकॉज एनआरओ को आपने, इसके बावजूद कि आप इत्तेहादी हैं, अल्ताफ हुसैन साहब ने, एमक्यूएम ने एनआरओ को रिजेक्ट किया, इसके बावजूद कि आप इत्तेहादी हैं, क्योंकि करप्शन के आप खिलाफ हैं। क्या कहेंगे कि ये जो आप दोस्त की करप्शन है और ये जो मिनिस्टरों की करप्शन है, जजेस के नाम पे पैसे ले रहे हैं, अभी आलमी बैंक ने एक दिया कि जी सिंध के अंदर करप्शन ही करप्शन है, तो ये जो करप्शन है इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड होगा? आप इत्तेहादी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कायरे तहरीक बड़े कैटेगोरिक हैं इस वाले में, यहां तक कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत भी लिखा और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि पूरे पाकिस्तान में जो कर्जे लेकर खा गए उनको चीफ जस्टिस उसका खुद नोटिस लें और तलब करें। उस पर पता चला कि एक मुकदमा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारी तो ख्वाहिश थी कि वो प्रोब हो। तो एमक्यूएम के ऊपर माजी में हर किस्म का चार्ज लगा, सिर्फ ये कि हम करप्ट नहीं, ये कोई नहीं कह सका कि एमक्यूएम करप्ट, और हमारी ख्वाहिश है कि करप्शन जहां कुछ भी है आवाम का पैसा है। एक तो ये बड़ी गलत इस्तेलाह है कि सरकारी पैसा कोई चीज नहीं होती, सरकारी गाड़ी कोई चीज नहीं होती, वो आवाम का पैसा है, आवाम की गाड़ी है, अवामी इदारे हैं, ये सारी चीजें। तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीजों को एड्रेस करे। बाज मुझे कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वाकई ऐसी चीजें प्रिवेल कर रही हैं, कहीं ऐसा लगता है कि शायद मीडिया में गवर्नमेंट इस तरह हैंडल नहीं कर पा रही जिस तरह उसको करना चाहिए, वरना बहुत सारी चीजें वैसे ही फेज आउट की जा सकती हैं।